بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم اگین ٹو مائی چینل انگلش گرامر فن اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو مائی کلاس. آج کے اس لیکچر میں ہم فرسٹ ایئر کے 6 چیپٹر دا ریوارڈ کو کنکلوڈ کریں گے. کل کے اس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈسکشن ہو رہی تھی اپرچونٹی اور ڈٹرمینیشن کے بارے میں. تو ہم نے دیکھا کہ جورکنز جو ہے وہ ڈٹرمینیشن کے حق میں تھا اور وہ گورجیس نامی شخص کی کہانی بتا رہا تھا کہ 16 سال کی عمر میں اس کو عجیب و غریب خیال آیا کہ ہمارے ملک میں کورٹ ایکروبیٹ کا عہدہ ہونا چاہیے. تو ٹربٹ جو تھا وہ ڈس ایگری کر رہا تھا. تو اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہاؤ ڈیڈ ہی ڈو دیٹ؟ اس نے یہ کام کیسے کیا؟ آج ٹربٹ نے پوچھا. سمپلی بائی اسٹیکنگ ٹو اٹ، صرف اس پہ قائم رہتے ہوئے. سیٹ جورکنز نے کہا. ہی وینٹ انٹو پالیٹکس، وہ سیاست میں چلا گیا. دے آل ڈو ان دیٹ کنٹری، اس ملک میں وہ سب یہی کرتے ہیں. بٹ ہی وینٹ انٹو دیم ہارڈر دین اینی ون ایلس، لیکن وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ محنت سے اس میں گیا. اینڈ نیور گیو اپ ہز ایمبیشن، گیو اپ کا مطلب ہوتا ہے ہمت ہارنا، ایمبیشن ارادہ ترک کرنا، لیکن اس نے اپنے ارادے یا اپنی خواہش کو ترک نہ کیا. آف کورس ہی میڈ اسپیچز، بلا شبہ یقیناً اس نے تقاریر کی. اینڈ فائن ونس، اور بڑی عمدہ تقریریں کیں. آن مینی ادر سبجیکٹس، اس نے دوسرے موضوعات پہ بھی بات کی. بٹ آل دا وائل ہی اسٹک ٹو ہز ون آئیڈیا، لیکن سارے عرصے وہ اپنے اس تصور پر قائم رہا. دا ایئرز وینٹ بائی، سال گزرتے گئے. اینڈ دا ڈے کیم، اور وہ دن آ گیا. وین ہی ہیڈ پاور انف، جب اس کے پاس اتنی طاقت تھی. ٹو پریچ ہز ایمبیشن اوپنلی، کہ وہ اپنی خواہش کا اعلانیہ پرچار کرتا، اظہار کرتا. اینڈ ہی ٹولڈ دیم ہاؤ دا گلوری آف دیئر کنٹری، گلوری عظمت، اس نے ان لوگوں کو بتایا کہ کس طرح ان کے ملک کی شان و شوکت بڑھ جائے گی. اور اینشنٹ تھرون، اور اس کے قدیم تخت کی would be increased if the post of court acrobat were created، کہ اگر انہوں نے یہ اسامی جو کہ شعبدہ باز کی تھی اگر انہوں نے پیدا کر لی تو ان کے قدیم تخت کی شان و شوکت بڑھ جائے گی. He gave examples of other countries، اس نے دوسرے درباروں کی مثالیں دیں. اینڈ گریٹر ون، اور بڑے بڑے درباروں کی مثالیں دیں. آف کورس مینی opposed him، بلا شبہ بہت سو نے اس کی مخالفت کی. اپوز کا مطلب مخالفت کرنا. دیٹ از پالیٹکس، یہ بھی سیاست ہے. آف کورس اٹ ٹک اے لانگ ٹائم، یقیناً اس پر بہت لمبا عرصہ لگ گیا. دیٹ از پالیٹکس ٹو، یہ بھی سیاست ہے. بٹ ایز دا ایئرز وینٹ بائی، لیکن جو ہی سال گزرے. ہی وورڈ آن اپوزنگ آرگومنٹس، اس نے تمام مخالفانہ دلائل پر قابو پا لیا. ٹل ہی ہیڈ ٹاٹ پیپل، جب اس نے لوگوں کو یہ سکھا دیا. واٹ اے لیسن اٹ وڈ بی ٹو آل دا نیشنس، کہ دوسری قوموں کے لیے کیا سبق ہوگا. ٹو ہیو اے ینگ ایتھلیٹ ایٹ کورٹ، کہ اگر وہ اپنے دربار میں ایک نوجوان کھلاڑی کو رکھ لیتے ہیں. ایگزیبٹنگ پرفیکٹ فزیکل فٹنس، جو جسمانی طور پر بالکل مکمل ہو. اینڈ ہاؤ سچ این ایگزامپل وڈ اسٹرینتھن کامیاب بنانا، مضبوط بنانا. دیئر سولجرس، تو اس طرح کی مثال ان کے فوجیوں کو مضبوط بنائے گی. اینڈ انیبل دیم فائنلی، اور آخر کار انہیں اس قابل کرے گی. ٹو ون دا جسٹ رائٹ آف دا نیشن، کہ وہ اپنے قوم کے حقوق کو جیتیں. ان وکٹوریس بیٹل، اور ہر جنگ میں وہ فتح حاصل کریں. اگینسٹ دیئر اکرسڈ نیبر، اپنے قابل نفرت ہمسایوں کے خلاف. کرس ویسے لعنت کو کہتے ہیں، اکرسڈ یہاں ہم کہیں گے قابل نفرت ہمسائے. اینڈ سو دا آئیڈیا کاٹ آن، اور اسی طرح وہ کامیاب ہو گیا، یا اس کا آئیڈیا یا اس کا خیال مقبول ہو گیا. دا پوسٹ آف کورٹ ایکروبیٹ واز ڈیولی کریٹڈ، اور باقاعدہ طور پر یہ اسامی جو شعبدہ باز کی تھی وہ بنائی گئی. بوتھ پیرنٹس آف گورجس ور بائی دین لانگ ڈیڈ، اس وقت تک گورجس کے والدین کو مرے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا. بائی دین لٹل ریمین ٹو بی ڈن، اب تو صرف ایک تھوڑا سا کام باقی رہ گیا تھا. ہی ہیڈ اونلی ٹو اسٹک فار اے فیو مور ڈیز ٹو دیٹ وائلڈ آئیڈیا، اس کو اس عجیب و غریب خیال پر، تصور پر چند دن اور چپکے رہنے کی ضرورت تھی. اینڈ دین وین دا کویسچن اروز آف چوزنگ این ایتھلیٹ، جب یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ کس کھلاڑی کو چنا جائے. فور دس نیولی میڈ پوسٹ، اس نئی بنی ہوئی اسامی کے لیے. ہوم کوڈ دے چوز، وہ کس کا انتخاب کرتے. بٹ دا مین، اسی شخص کا کرنا تھا. ہو ہیڈ ورکڈ فار اٹ آل دوز ایئرز، ایسے شخص کا انتخاب کرنا تھا جو کہ اتنے سال اس پہ ڈٹا رہا. سو گورجس واز اپوائنٹڈ ایکروبیٹ ٹو دا کورٹ، اسی طرح گورجس کو دربار کے لیے شعبدہ باز مقرر کیا گیا.
اینڈ لرن سو لیٹ ان ہز لائف، اور زندگی میں بڑی تاخیر سے اسے معلوم ہوا واٹ آلویز ٹیکس ٹائم، کہ ہمیشہ وقت لگتا ہے. دیٹ ہز پیرنٹس ور رائٹ آفٹر آل، کہ آخر کار اس کے والدین درست تھے کہ چیزوں کو حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے. اٹ اونلی ریمین دین ٹو انوگریٹ ہم. انوگریٹ کا مطلب ہے افتتاح کرنا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو عہدے پر فائز کرنا باقی تھا، یا افتتاح کرنا اس جو سیٹ تھا اس کا باقی تھا. اینڈ دیٹ از ویئر آئی کیم آن، اسی وقت میں وہاں آیا. دا سین، یعنی جب یہ کام ہو رہا تھا اس وقت میں منظر پہ وہاں پہنچا. وانڈرنگ اباؤٹ یورپ، میں یورپ میں اس وقت بے مقصد گھوم پھر رہا تھا. ایز اے یوز ٹو ڈو ان دوز ڈیز، جب میں ان دنوں میں ایسا کرتا تھا. وین فوڈ یوز ٹو بی چیپ، جب خوراک سستی ہوتی تھی. اینڈ آئی واز ینگ، جب میں جوان تھا. اینڈ کوڈ ایزیلی واک لانگ ڈسٹینسز، جب میں بڑے لمبے لمبے فاصلے طے کر سکتا تھا. اینڈ آئی کیم ٹو دیٹ کنٹری، میں اس ملک میں پہنچا. اینڈ دے ور ونڈرفلی فرینڈلی، وہ حیران کن حد تک بڑے دوستانہ لوگ تھے. اینڈ دے لیٹ می سی دا گریٹ سیریمنی، اور انہوں نے مجھے یہ عظیم تقریب دیکھنے کی اجازت دی. which took place as soon after the creation of the post as gorgeous uniform could be got ready، اور یہ اسامی کے پیدا کیے جانے اور گورجیس کے یونیفارم کے تیار ہونے کے فوری بعد منعقد ہوئی. اینڈ ویری میگنیفیسینٹ کلوتھنگ اٹ واز، اس کا جو لباس تھا وہ بہت شاندار تھا. اے ٹائٹ فٹنگ سوٹ آف ریڈ ویلویٹ، یہ چست فٹنگ والا سوٹ تھا جو کہ سرخ ویلویٹ کا بنا ہوا تھا. آل گیو وتھ گولڈ بٹنس، تو یہاں ہم یہ کہیں گے اینڈ شائننگ ود لائنز آف گولڈ لیس، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے جو سوٹ تھا جو سنہری بٹنوں سے آراستہ تھا. گیو وتھ گولڈن بٹن یعنی سجا ہوا تھا. اینڈ شائننگ ود لائنز آف گولڈ لیس، اور سنہری جالر کی تاروں سے چمک رہا تھا. اینڈ ٹوسٹڈ اباؤٹ اٹ، اور وہ اس کے ارد گرد گھمایا گیا تھا. دا گریٹ تھرون روم ہیڈ بین ٹرن انٹو کائنڈ آف جمنیزیم، تخت والے بڑے کمرے کو جمنیزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا. ود دا ممبرز آف رائل ہاؤس سیٹڈ along، جو رائل یعنی جو شاہی خاندان کے جو لوگ تھے وہ ان کی نشستیں جو تھیں ایک بلند پلیٹ فارم پر لگائی گئی تھیں. اینڈ دا پرنسپل آفیسر اسٹینڈنگ beside اینڈ behind them، اور بڑے بڑے افسران ان کے قریب اور پیچھے کھڑے تھے. گریٹ کرٹنس آف ریڈ اینڈ گولڈ ور ہنگ، دیواروں پر سرخ اور سنہری رنگ کے بڑے بڑے پردے لٹکائے گئے تھے. اینڈ دا ہائی سوئنگس کہتے ہیں جھولے، بڑے اونچے اونچے جھولے آف ایکروبیٹس ہنگ ڈاؤن ود گلڈڈ روپس، اور ان کے رسیوں کے ساتھ چھت سے نیچے لٹکائے گئے تھے اور ان کو رنگ کیا گیا تھا. سیلنگ کہتے ہیں چھت کے ساتھ. اینڈ اے رو آف نیٹ ہرڈلس، اور صاف ستھری رکاوٹیں واز ارینج آن دا پالش فلور، پالش کیے گئے فرش پر صاف ستھری رکاوٹوں کو سجایا گیا تھا. لائک یہاں اب ہم کہہ سکتے ہیں لائک دا ونس اوور وچ گورجیس ہیڈ ون ہز ریس وین اسکول، جب وہ اسکول میں تھا جیسی رکاوٹوں پہ وہ فتح حاصل کرتا تھا. لائٹس گلیٹرس، روشنیاں جل اٹھی. اے بینڈ ان پیل گرین اینڈ گولڈ پلیڈ سافٹلی، سازندے بجانے والے، میوزک بجانے والے دھیمے دھیمے بینڈ بجانے لگے، اور انہوں نے ہلکے سبز اور سنہری لباس پہنے ہوئے تھے. اینڈ اٹ واز انڈیڈ اے سپلینڈڈ سین، اور حقیقت میں بہت شاندار نظارہ تھا. آئی ول ناٹ ڈسکرائب اٹ ٹو یو، میں آپ کو زیادہ نہیں بتاؤں گا. بیکاز ایوری تھنگ دیئر، دا یونیفارم، ہر چیز جو وہاں تھی، اس کا لباس جو تھے، جو خواتین لیڈیز تھیں بریلینٹ ڈریسز، انہوں نے بڑے خوبصورت لباس پہنے تھے. وہ اٹلی پٹ ان دا شیڈ، ہر چیز جو تھی وہ پسے پشت پڑ گئی. بائی دا مومنٹ، اس لمحے. وین دا ڈورز اوپن، جب دروازے کھلے. ود دا فلڈ آف گولڈن لائٹ، بہت زیادہ سنہری روشنی کے ساتھ. اینڈ دا اولڈ مین ان ہز بریلینٹ یونیفارم، اور وہ بوڑھا جس نے بہت شاندار اپنی وردی پہنی تھی. اپیئرڈ بٹوین دیم، ان کے درمیان ظاہر ہوا. فار دا کراؤننگ آف ہز لائف ورک، اپنی زندگی کے مقصد کا تاج حاصل کرنے کے لیے. His white hair and the red uniform of the court acrobat showed each other off to the perfection. اس کے سفید بال اور درباری شعبدہ باز کی سرخ یونیفارم ایک دوسرے کی تکمیل کو ظاہر کر رہے تھے. یعنی اس کے سفید بال
اس کا تجربہ بتا رہے تھے، اور جو اس کا یونیفارم ہے، اس کا جو لباس ہے، جو وردی ہے، دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے. اینڈ ہز تھن فگر وون ود ایج، اور اس کا دبلا پتلا جسم جو تھا، جو عمر کے ساتھ عمر رسیدہ ہو گیا تھا، واز میڈ آل دا مور میلنکلی. میلنکلی جو ہے یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسردہ کوئی چیز اگر ہو، یعنی افسردگی بھی تھی کہ اتنا عرصہ لگا اس کو یہاں تک پہنچنے کے لیے. ایز ایز دو ٹائر بائی ہز لانگ پیشنس، جیسے وہ تھک گیا ہو اپنے بہت زیادہ صبر کے ساتھ. پیشنس ہم کہیں گے صبر کے ساتھ. اینڈ دا ورک آف لائف ٹائم، اور اپنی پوری زندگی کے وہ سبق کے ساتھ. ہی واک سلولی ان ہز پوائنٹڈ شوز، وہ اپنے پوائنٹڈ نوک دار جوتوں کے ساتھ چلا. اینڈ لینڈ، اور جھکا ہوا تھا. آن اے گلڈ اسٹک، ایک گلڈ روغن کی ہوئی چھڑی کے اوپر. ہی کیم ٹو دا ہرڈلز، وہ رکاوٹوں کے پاس آیا. دیٹ ہی ریممبرڈ، جو اسے یاد آ گئی. اوور وچ ونس ہی ہیڈ ون سو ایزی اے وکٹری، جن پہ بڑی آسانی سے فتح حاصل کر لیتا تھا. ایز ہی کیم، جو ہی وہ پاس آیا. ٹو ہز فرسٹ، سب سے پہلی کے پاس. ہی لکڈ اپ فار اے مومنٹ، اس نے اوپر لمحے کے لیے دیکھا. ود اے سلائٹلی سیڈ ایکسپریشن، دکھی تاثرات کے ساتھ. ٹورڈ دا رویل پلیٹ فارم، جہاں شاہی خاندان بیٹھا ہوا تھا. ایز دو ہی آسکڈ سم کوسچن، جیسے وہ کوئی سوال پوچھ رہا ہو. ود ہز آئیز، اپنی آنکھوں کے ساتھ. واٹ ایور دا کوسچن واز، جو بھی سوال تھا. اٹ واز ایٹ ونس انڈرسٹوڈ، اس کو فوراً سمجھا گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس پہ کرتب دکھا سکے، لیکن سب سمجھ گئے. رویل اسمائلز ور ڈائریکٹڈ ٹورڈز ہم، جو شاہی خاندان تھا وہ مسکراہٹیں اس کی طرف کرنے لگا. اینڈ جینٹل اپلاز بروک آؤٹ، جینٹل اور آہستہ آہستہ یکدم اظہار تحسین کرنے کے لیے ہر ہاتھ اٹھ گیا. ایوری ہینڈ وچ ہی انڈرسٹوڈ ایٹ ونس، جس کو وہ بھی فوراً سمجھ گیا. اینڈ دا اولڈ بینٹ فرام مووڈ آن اوے فرام دا ہرڈلز، اور جو برا جھکا ہوا جسم تھا اس رکاوٹ سے پڑے دور چلا گیا. Once he raised a hand to touch the lowest of the swings، ایک دفعہ اس نے چھت سے نیچے لٹکے ہوئے جھولوں میں سے، سیلنگ کہیں گے چھت کو، سب سے نچلے جھولے کو چھونے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا. بٹ اگین دا اپلاز بروک آؤٹ، لیکن دوبارہ اظہار تحسین ہونے لگا، لوگ تالیاں بجانے لگے. assuring him، اسے یہ یقین دلاتے ہوئے that no actual activity was expected of him، کہ اس سے واقعتاً کسی سرگرمی کی توقع نہیں. اینڈ سو ہیونگ میڈ ہز بوز، اس طرح جھک کر ادا بجا لاتے ہوئے. ہی واز لیٹ ٹو سیڈ، اس کو نشست کی طرف لے جایا گیا. ہز لائف ایمبیشن اچیوڈ، اس کی زندگی کی خواہش یا مقصد پورا ہو گیا. اٹ مسٹ ہیو ٹیکن ہم مور دین 60 years ٹو ڈو اٹ، اس کو اپنا مقصد حاصل کرنے میں 60 سال سے زیادہ سال لگے. سنس فرسٹ ہی کیم بائی دا اسٹرینج ایمبیشن آف ہز، یعنی 16 سال کی ایج میں اس کو یہ آئیڈیا آیا، اور 60 سال سے زیادہ یعنی وہ 70 پلس میں ہے، 76 پلس میں اس کی ایج ہے. بٹ ہی ڈیڈ اٹ، لیکن اس نے یہ کر لیا. نوٹ مینی اسٹک ٹو تھنک فار سو لانگ، بہت سارے لوگ یا کم ہی لوگ اتنے عرصے تک کسی چیز پر قائم رہتے ہیں. اینڈ جورکنز اٹرڈ اے کوائٹ سائے، اس نے ایک خاموشی سے آہ بھری. سو کلیئرلی مورننگ کا مطلب ہوتا ہے ماتم کرنا. اوور سم لوسٹ ایمبیشن، ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی کوئی اپنا ارادہ ترک کیا ہو. دیٹ ہی ہمسیلف ہیڈ گیون اپ، جس کو وہ چھوڑ چکا ہو. دیٹ ناٹ ایون ٹربرٹ آسکڈ واٹ اٹ واز، جس کے بارے میں ٹربرٹ نے بھی نہ پوچھا کہ وہ کیا تھا. تو اب ہم اس کے تھیم کو ڈسکس کرتے ہیں. The story is a fantastic journey adventure of a young man Gorgeous، یہ ایک نوجوان گورجیس کی شاندار مارکے کی کہانی ہے جو کہ گڈ ایتھلیٹ ہے اپنے زمانے کا. He hit on a wild idea of becoming a court acrobat، درباری شعبدہ بننے کا عجیب و غریب خیال اس کے دل میں آیا. He worked for it، اس نے اس کے لیے کام بھی کیا. And stuck to it for long enough، اور کافی عرصے کے لیے اس کے لیے ڈٹا رہا. And remained determined، وہ جڑا رہا in his mission، اپنے مقصد میں. He ultimately succeeded، وہ آخرکار کامیاب ہو گیا. In achieving his ambition، اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں. In more than 60 years، اس کو 60 سال سے زیادہ عرصہ لگا. Without using any shortcut، اس نے زندگی میں کوئی
چھوٹا راستہ اختیار نہ کیا اور بیکمنگ فرسٹریٹڈ نہ ہی وہ مایوس ہوا. A person who remains determined, ایک شخص جو ڈٹا رہتا ہے and keeps on his struggle اور اپنی کوشش جاری رکھتا ہے wins his ambition, وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میرے چینل کے ساتھ ٹیون رہیں اور پریویس لیکچر کو وزٹ کریں، دوستوں، فرینڈس، کولیگز میں شیئر کریں اور علم سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.